درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم۔ اس کی باتوں میں جادو جیسا اثر ہے۔ اس نے 2 سگے بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ اب ہمیں آپ کی اور آپ کی قوم کی طرف سے بھی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اس لیے اب آپ نہ تو اس سے کوئی بات کریں اور نہ اس کی کوئی بات سنیں۔ انہوں نے ان پر اتنا دباؤ ڈالا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، نہ میں محمد کی کوئی بات سنوں گا اور نہ ان سے کوئی بات کروں گا۔ دوسرے دن طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا کہ کہیں ان کی کوئی بات ان کے کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو گئے۔ دوستو، اللہ کو یہ منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ کلام ان کے کانوں میں پڑ جائے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت پاکیزہ اور خوبصورت کلام سنا۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگے، میں اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہوں، اس لیے ان صاحب کی بات سن لینے میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر یہ اچھی بات کہتے ہیں تو میں قبول کر لوں گا اور بری بات ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چلے تو انہوں نے کہا، اے محمد، آپ کی قوم نے مجھے ایسا ایسا کہا ہے، اسی لیے میں نے آپ کی باتوں سے بچنے کے لیے کانوں میں کپڑا ٹھونس لیا تھا، مگر آپ اپنی بات میرے سامنے پیش کریں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر سلام پیش کیا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ قرآن سن کر طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، اللہ کی قسم، میں نے اس سے اچھا کلام کبھی نہیں سنا۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم میں اونچی حیثیت کا مالک ہوں، وہ سب میری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ میں واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ پھر وہ واپس روانہ ہو گئے۔ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو وہاں انہیں پانی کے پاس قافلے کھڑے نظر آئے۔ عین اس وقت ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کے مانند ایک نور پیدا ہو گیا، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہوا تھا۔ رات بھی اندھیری تھی۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اس نور کو میرے چہرے کے علاوہ کسی اور چیز میں پیدا فرما دے۔ مجھے ڈر ہے میری قوم کے لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ دین بدلنے کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی۔ چنانچہ اسی وقت وہ نور ان کے چہرے سے ان کے کوڑے میں آ گیا۔ اب ان کا کوڑا کس قندیل کی طرح روشن ہو گیا۔ اسی بنیاد پر حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی نور کہا جانے لگا، یعنی نور والے۔ وہ گھر پہنچے تو ان کے والد ان کے پاس آئے۔ انہوں نے ان سے کہا، آپ میرے پاس نہ آئیں، اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ آپ کو مجھ سے کوئی تعلق رہ گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے والد نے پوچھا، کیوں بیٹے، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے والد بول اٹھے، بیٹے، جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ تب طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں غسل کرنے اور پاک کپڑے پہننے کے لیے کہا۔ جب وہ ایسا کر چکے تو ان پر اسلام پیش کیا۔ وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر ان کی بیوی ان کے پاس آئیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں پر اسلام پیش کیا، وہ لوگ بگڑ گئے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قوم دوست مجھ پر غالب آ گئی، اس لیے آپ ان کے لیے دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، قوم دوست کو ہدایت عطا فرما، انہیں دین کی طرف لے آ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنے لوگوں میں گئے۔ انہوں نے پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ وہ مسلسل انہیں تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ آخر وہ لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ساتھ لے کر مدینہ آئے۔ اس وقت تک غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق ہو چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے مقام پر موجود تھے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 70-80 گھرانوں کے لوگ تھے۔ ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ چونکہ یہ لوگ وہاں غزوہ خیبر کے وقت پہنچے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ان کا بھی حصہ نکالا، اگرچہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ دوستو، یہ تھا حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قبیلے کے اسلام لانے کا واقعہ۔ چلیے اب آپ کو معراج کا واقعہ بتاتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصی لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہوئے۔ اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے اور یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آپ نے یہیں آنا ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا۔ اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت ادا کی۔ انہوں نے بتایا، آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ یاد رہے کہ اس بستی کا نام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسی مقام پر قیام کیا۔ اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام اس بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ اسی براق پر سوار ہوئے۔ ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ سے کہا، اے محمد، میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ دنیا ہے۔ اگر آپ اس طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ دنیا ہی ہے۔ دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے،
राहज़नी करने वाले यानी डाका डालने वाले दिखाए गए। उनके भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनके सर रेजा रेजा हो रहे थे और फिर असल हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। गर्ज उन्हें जरा भर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में ज़कात अदा ना करने वालों का अंजाम आपने देखा कि उनके सतर पर आगे और पीछे फटे हुए चीथड़े लटके हुए थे और वो ऊंटों और बकरियों की तरह चर रहे थे और ज़कूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़कूम दरख्त के बारे में आता है कि इस कदर कड़वा और जहरीला है कि उसकी कड़वाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। इसका एक जर्रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी ये दरख्त खिलाया जाएगा। उस दरख्त के पत्तों और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नम के पत्थर चबाते नजर आए। बदरूहों का अंजाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके सामने दस्तरखान लगे हुए थे। उन दस्तरखानों में से कुछ निहायत बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। वो इस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे और बेहतरीन गोश्त नहीं खा रहे थे। उनके बारे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बतलाया, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थीं, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे, या ये वो औरतें थीं जिनके खाविन थे लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थीं। सूद खाने वालों का अंजाम आपको ये दिखाया गया कि वो खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निकल रहे थे। आपको ऐसे आलिमों का अंजाम दिखाया गया जो लोगों को वाज किया करते थे और खुद बेअमल थे। उनकी जुबानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे और जैसे ही कट जाते थे फौरन पैदा हो जाते थे और फिर इसी तरह काटे जाने का अमल शुरू हो जाता था, यानी उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। इसी तरह दोस्तों, चुगलखोरों के नाखन तांबे के थे और वो उनसे अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। प्यारे दोस्तों, इसी सफ़र में मस्जिद अक्सा में अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाने के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर कराई गई। जलीलुल क़दर अनबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का हाल दिखाया गया। आपका गुजर जन्नत की एक वादी से हुआ। उससे निहायत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार ठंडी हवा आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज कह रही थी, मेरे इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी, मूंगे, शहद, दूध और शराब के जामों कटोरे बहुत ज्यादा हो गए हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हर वो मोमिन मर्द और औरत तुझ में दाखिल होगा जो मुझ पर और मेरे